السلام علیکم، ویلکم ٹو دا امپائر لائف۔ آج جو ہے اس ویڈیو میں آپ جو ہے جو ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں اسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں چائے کتنی بنتی ہے، بلکہ 1-2 ٹائم کی چائے کو تو میں نے اسکپ کر دیا تھا، میں ویڈیو بنانا ہی بھول گئی۔ آج کی ویڈیو میں جو ہے میں بہت ہی ایک سینسٹیو ٹاپک پہ ڈسکشن کروں گی، کیونکہ یہ میں نے کسی سے سنا تھا، کوئی اپنے بارے میں بتا رہا تھا، تو پھر سوچا کیوں نہ میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناؤں، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے گھر خراب ہوئے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ایسی سچویشن جب ہوتی ہے تو آخر کرنا کیا چاہیے، اور بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج جو ہے موضوع اسی کو بنا لیا جائے۔ اچھا، بہت سے ہسبینڈس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کی وائف کے جو ہے میکے والے آئیں، اور ایسے میں کیا ہوتا ہے، بہت سی لیڈیز لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ لڑائی جھگڑا انہیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں پرائیورٹی جو ہوتی ہے ہمیشہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ بہت برا لگتا ہے کسی کو بھی جو ہے اگر اپنے ماں باپ سے ملنے سے روکیں گے تو ڈیفینیٹلی برا لگے گا، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہاں تک کہ بہت سے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، اگر وہ خود بھی سوچیں گے، اگر ان کو جو ہے روک دیا جائے کہ اپنے ماں باپ سے نہ ملے، اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملے، تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی، لیکن وہ اس چیز کو بالکل بھلا دیتے ہیں اور ان کے منہ بنتے ہیں جب بھی جو ہے لڑکی کے میکے والے گھر میں آتے ہیں۔ اگر کوئی فیمیلز اس قسم کی سچویشن کو فیس کر رہی ہیں تو انہیں ایسے میں بہت سمجھداری سے چلنا پڑے گا۔ انہیں اپنے ہسبینڈ سے لڑنا بالکل نہیں ہے، لڑنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہیں اپنے میکے والوں کو بتا دیں، کہہ دیں کہ میرے گھر میں کم آیا کریں۔ اگر وہ آلریڈی کم آ رہے ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ آپ آیا ہی نہ کریں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ ان کا آنا بھی ان کو برا لگ رہا ہے، ناگوار لگ رہا ہے، تو آنے سے روک دیں لڑائی جھگڑے کے بجائے۔ اور اگر آپ کی شادی کو ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے تو پھر تو آپ کو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ شروع کی جو سال ہوتے ہیں نا، 3-4 سال کی انڈرسٹینڈنگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ بہت آرام سے پیار سے بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیں اور ان کو اعتماد میں لیں کہ یہ آپ کے گھر والے ہیں، ظاہر ہے آپ کا دل کرتا ہے، انہوں نے آپ پالا پوسا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ ملنا چاہو گے، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر اس بات کو جانے ہی دیں، نہ ملیں، کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا آپ کے جو ہے گھر ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ اگر یہاں سے نکلیں گی تو جائیں گی کہاں؟ ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے میکے میں بھی کوئی رسپیکٹ نہیں رہے گی۔ جب تک آپ کے ماں باپ ہیں تو گزارا تو ہو جائے گا، لیکن ایک نہ ایک دن تو دنیا سے سب کو جانا ہی ہے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو بتائیں پھر کیا ہوگا؟ بھابیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کے منہ بنیں گے، اگر آپ کے بچے ہیں تو اور بھی مشکل ہے، کون آپ کے خرچے اٹھائے گا؟ بچوں کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ جو بچے ہیں انہیں تو ظاہر سے پتہ ہے ماں اور باپ دونوں کا پیار چاہیے ہوتا ہے، ورنہ بچے رول جاتے ہیں۔ میں نے اسے بہت بچوں کو رولتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بہتر ہے سمجھداری کا مظاہرہ کریں، صبر کریں، اور ایک نہ ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا۔ اپنا گھر بنائیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی جو ہے انڈرسٹینڈنگ اسے مضبوط کریں۔ اور اگر دیکھیں ایک تو اس میں بہت سی سچویشنز بھی ہوتی ہیں، دیکھیں اگر فار ایگزامپل آپ کا ہسبینڈ ہر طرح سے ٹھیک ہے، آپ کا خیال کرتا ہے، تو آپ اس بات کو جانے دیں، لیکن اگر سچویشن برعکس ہے، اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ٹاپک کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ہر طرح سے خیال کرتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کے رویہ بھی اچھا ہے، تو اپنے گھر والوں کو اپنے گھر میں آنے کے اوپر اتنی زیادہ انسسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے منہ بنانے پہ اگر آپ کے گھر والے آ رہے ہیں تو ایسے میں دیکھیں بےزتی آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی ہو رہی ہے، تو ان کو روک دینا ہی ٹھیک ہے۔ بے شک آپ کی شادی کو ابھی ہوئی ہے، یہ شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے، اگر ان کے دماغ میں کیڑا اٹک گیا ہے تو بہتر ہے کہ ان کو منع کر دیا جائے، آنے سے روک دیا جائے، اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار محبت سے بات کریں، کنونس کرنے کی کوشش کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ کنونس کرتے ہوئے آپ کا لہجہ بہت دھیما ہونا چاہیے، اور آپ نے بالکل بھی شاؤٹ نہیں کرنا ہے۔ شاؤٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایون اللہ کا شکر ہے میری شادی کو جتنا بھی عرصہ گزر چکا ہے، آج تک ہمارے کبھی اونچی آواز میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم آپس میں فائٹ کرتے ہیں، لیکن فائٹ ہماری کبھی بھی اوور نہیں ہوتی۔ اگر غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ایک بندہ اگر خاموش ہو جاتا ہے تو سچویشن ہینڈل ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ خاموش ہو جاتے ہیں، اگر انہیں غصہ آ رہا ہوتا ہے تو پھر جو ہے میں چپ ہو جاتی ہوں تاکہ لڑائی نہ بھرے۔ تو اس لیے کبھی بھی بات نہیں بڑھی، بات کو بڑھنے سے ہمیشہ روکنا چاہیے۔ اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ جو جینٹس ہیں نا، ان کے دماغ میں اگر کوئی بات اٹک جاتی ہے نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اچھے سے اچھا شخص بھی ہو نا، تو اس کے ذہن میں اگر اٹک جائے نا کوئی بات، تو وہ نکل نہیں سکتی، اس نے اپنی کرنی ہی کرنی ہے ہر حال میں۔ اور ایک اور چیز میں کلیئر کروں کہ اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے جھگڑوں میں کبھی بھی کسی تیسرے فرد کو نہ شامل کریں، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں، چاہے وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر والے ہوں، کیونکہ تیسرے فرد کے انٹرپٹ کرنے سے معاملہ خراب ہوتا ہے، اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے لائک ڈن نہیں کرا ہے تو جلدی سے لائک ڈن کیجیے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل تو وہ بھی سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو کہیں نہ کہیں شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔